اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے معزز بھائی بزرگ اور دوست اور ہزارہ HSS کے جوان جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر منتظمین کا میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کا خصوصی طور پہ کہ آج اتنا پیارا پروگرام یہاں پہ ہزارہ کلچر نائٹ کے نام سے جو منعقد کیا. ایک نئی امید آج میں دیکھ رہا ہوں آج نوجوانوں میں, اور نوجوانوں سے بڑھ کے میں جو یہاں پہ طارق ہزاروی صاحب یا باقی اور اس کے ساتھ عبداللہ جو لبرکوٹ سکول کا ہائی سکول کا ایک بچہ جس نے مانسیرہ کا نام نہیں بلکہ پورے پاکستان کا نام روشن کیا اور ہزارے کا نام روشن کیا, اس کو میں خصوصی طور پہ مبارکباد دیتا ہوں. ہزارہ کلچر نائٹ کلچر کے حوالے سے جو ٹیلنٹ آج میں نے یہاں پہ دیکھا ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں, یقین کریں گے کہ یہ جب اسلام آباد بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں وہاں بھی ایسے دیکھنے کو نہیں ملتا ہے جو یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں. اور میں حیران ہوں کہ جتنا ٹیلنٹ یہاں پہ ہمارے لوگوں میں جو ہے, جتنا ٹیلنٹ ہزارے والوں میں, لیکن صرف ہم نے اس کو پالش نہیں کیا ہے, اس کو اس طریقے سے سپورٹ نہیں کیا جس طرح اس کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا. اور انشاءاللہ میں ہزارہ اسٹوڈنٹس یا ہزارہ کلچر کے حوالے سے جہاں پر میری ضرورت ہوگی, مانسیرہ میں, ہزارہ میں, اسلام آباد میں, پشاور میں, انشاءاللہ میں ہر وقت آپ کے شانہ بشانہ رہوں گا اور آپ کے ساتھ رہوں گا. اس لیے میں اگر سوشل میڈیا اور پریس میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کے جو نمائندے بیٹھے ہوئے یہاں پہ, اگر ان کا شکریہ ادا نہ کروں تو میرے خیال میں زیادتی ہوگی. یہ بھی بڑھ چڑھ کے اپنے اسی قسم کے پروگرام کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی کاوشیں ہوتی ہیں, چونکہ میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ پانچواں ستون ہے ریاست کا, اور میڈیا کا اہم رول ہے ہمارے ہر ادارے میں, اور خواہ وہ سیاست سے تعلق ہو, خواہ وہ تجارت سے ہو, خواہ وہ جس شعبے سے بھی, لیکن میڈیا اپنا ایک مثبت رول پلے کر رہا ہے, جس سے میں خصوصی طور پہ میڈیا کے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر اشفاق صاحب اور اجمل خان صاحب بہت دلچسپی لے رہے ہیں اپنے اس ہزارہ کلچر کے حوالے سے اور اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہر وقت جڑے رہتے ہیں. بابر سلیم خان ساتھ بھائی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو بابر سلیم خان چونکہ مجھ سے پہلے چلے گئے, وہ خود اس میں بڑی دلچسپی لے رہے ہیں نوجوانوں کے حوالے سے. میں بابر سلیم خان, احمد شاہ صاحب, نواب زادہ فرید صاحب جو کہ ہمارے 3 MP اور الحمدللہ ایک فیڈرل منسٹر اعظم خان سوادی صاحب, ہم مل کے ایک ٹیم کی صورت میں اور ساتھ اپنے ہزارہ کے باقی میرے MPs وزراء پورے ہزارہ کے تمام کو ساتھ ملا کے کوشش کریں گے کہ اسی ٹینیور میں ہم ہزارہ کے جتنے بھی ہزارہ کلچر کے حوالے سے جتنی آپ کی خدمت کر سکیں, جتنا ہم سے ہو سکتے ہیں آپ ہمیں کہیں, انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ آپ سے 2 قدم آگے ہوں گے. باقی مجھے آج بڑی خوشی ہوئی اور انشاءاللہ اسی حوالے سے, اسی کا ہزارہ کلچر کے حوالے سے مانسیرہ کے لیے انشاءاللہ ان قریب آپ دیکھیں گے میں اور بابر سلیم خان, بلکہ ہماری پوری گورنمنٹ لگی ہوئی ہے. ہماری گورنمنٹ اس میں ہم چاہ رہے ہیں ہمارے جتنے بھی یعنی اس میں سپورٹس کمپلیکس کے حوالے سے ایک یہاں پہ انشاءاللہ آپ بڑی خوشی دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہمارے نوجوانوں کو کتنا ہم پروموٹ کریں گے. یہاں پہ ایک بہترین سپورٹس کمپلیکس بنے گا, اور اس کے علاوہ اور بھی ہر تحصیل میں یہاں پہ ہماری کوشش ہوگی, بلکہ ہماری گورنمنٹ کا صوبائی گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ ہر تحصیل میں ایک 37 کروڑ روپے کا ایک گراؤنڈ سپورٹس کمپلیکس اور 77-78 کروڑ روپے ڈسٹرکٹ گراؤنڈ کے لیے, ڈسٹرکٹ کمپلیکس کے لیے جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے صوبائی گورنمنٹ اس وقت. تو اللہ کا شکر ہے کہ انشاءاللہ آپ کے اس وقت MLA اور MPA 3 MPs آپ کے ہیں اور آپ کے ایک فیڈرل منسٹر ہے, اور میں آپ کے ساتھ ہوں, میں ہر وقت آپ کے ساتھ جڑے رہتا ہوں. تو ہم مل کے کوشش کریں گے کہ یہ نوجوان, اور وہ کہتے ہیں کہ جس قوم کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں اس قوم کے اسپتال ویران ہوتے ہیں, اور ہمارے مانسیرہ میں سب سے بڑا مسئلہ گراؤنڈ کا ہے, اسٹیڈیم کا ہے, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ کام, یہ جو بقایا جو ہمارا پیریڈ ہے کہ اس کے اندر یہ کام کر سکیں اور آپ کو ہم پروموٹ کر سکیں. باقی زاہد چنزیر صاحب یہ ہمارے تھوڑے سے ہوٹوں میں رہ گئے تھے, وہ چلے گئے, بڑا اچھا انہوں نے مقابلہ کیا, انہوں نے بات بڑی اچھی کی.
اس کے محنت کے حوالے سے اور والدین کی خدمت کے حوالے سے. تو میں وہ بات ضرور کہوں گا, میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں, اس وقت تک کوئی بھی اس حال میں بیٹھے ہوئے یا اس حال سے جو باہر ہے, کوئی بھی بندہ اس وقت کامیابی کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ جس کے والدین جس سے 1% بھی ناراض ہو. جب آپ اپنے والدین کو 100% راضی نہیں کریں گے, اس وقت آپ کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. اس میں آج اللہ کا شکر ہے کہ آج یہاں تک اس مقام تک پہنچنے میں اور پہنچانے میں میرے والدین, حالانکہ میں آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک مزدور باپ کا بیٹا ہوں. آج بزنس کے حوالے سے 600-700 لڑکے اس وقت ہمارے بزنس کمپنی میں کام کر رہے ہیں. زاہد چنزیب کے ساتھ تو بہت زیادہ ہیں, لیکن میرے ساتھ بھی 600-700 لڑکے اس وقت بزنس کمیونٹی میں جو بزنس ہے ہمارا اس کمپنی میں کام کر رہے ہیں. اور میں نے صرف اپنی ایک دو شروع سے اپنے بچپن سے 2 پوائنٹ ذہن میں رکھے ہوئے تھے کہ میرے والد صاحب کی اور والدہ کی 2 کمزوریاں, کہ میری والدہ کس بات پہ خوش ہوتی ہے اور میرا والد صاحب کس بات پہ خوش ہوتا ہے. صرف یہی کرتا تھا, اور نہ صرف میں بلکہ ہم ساتھ کے ساتھ بھائی یہی کرتے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ ان کی وجہ سے آج اللہ پاک نے مقام دیے. اور آج ہی میں اپنے بھائیوں سے یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ریکویسٹ کرتا ہوں, ایک درخواست کرتا ہوں, اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ اگر آپ نے کامیابی دیکھنی ہے, آپ نے کسی مقام پہ جانا ہے, اخلاقیات سب سے بڑھ کے اخلاقیات, صبر و برداشت کے خزانے اللہ پاک نے والدین کے پاؤں میں ڈھیر کر دیے. اب ہماری کمزوری اگر ہم حاصل نہیں کر سکتے, اور جس کا والد زندہ ہو, جس کی والدہ زندہ ہو, اور وہ جا کے کسی اور کے پاس دعا لینے کے لیے جائے کہ جی میرے لیے دعا کرے, کوئی یہاں سے کہاں جائے کوئی کہاں جائے, میرے خیال میں بڑی اس کی کمزوری اور بڑی نہ سمجھیے. سب سے بڑھ کے جس کا والد زندہ ہو, جس کی والدہ زندہ ہو, میں کہتا ہوں وہ دنیا اور آخرت کے خزانے اللہ پاک نے والدہ اور والد کے پاؤں میں ڈھیر کی ہوئی ہے. صرف ہم نے حاصل کرنا ہے, اور حاصل اس کے ساتھ اخلاقیات اور محنت کے ذریعے, یعنی محنت کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک اس قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتا جس وقت تک آپ اس کے لیے کوشش نہیں کرتے, محنت نہیں کرتے. اور جس مقام کی آپ کی محنت ہوگی, جس مقام کی آپ کی کوشش ہوگی, آپ کی اخلاص ہوگی, اللہ پاک آپ کو اس مقام تک ہر صورت میں پہنچائے گا. اور یہ بندے کو اللہ پاک نے دونوں راستے بتا دیے, دونوں راستے. چونکہ وقت شارٹ ہے, اسٹیج سیکٹری نے بھی 4 منٹ کا کہا ہے, میں 2-3 منٹ زیادہ لوں گا. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے دونوں راستے بتا دیے. اس وقت تک دنیا کا کوئی فرد کامیاب نہیں ہو سکتا جب آپ لوگوں کی کامیابی کے لیے نہ سوچیں. اس وقت تک آپ کے گھروں میں خوشحالی نہیں آ سکتی جب تک آپ لوگوں کی خوشحالی کے نہیں سوچیں گے. اور اگر آپ دکھ تکلیف تقسیم کریں گے تو آپ کے گھر میں دکھ تکلیف ہی آئے گی. آپ اگر خوشیاں تقسیم کریں گے تو آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں گی. اور اکثر ہم کہتے ہیں, ایک تو حرام سے اللہ پاک بچائے, اکثر ہم کہتے ہیں فلانے حاجی صاحب تو بہت اچھے ہیں لیکن اس کا بیٹا غلط نکل گیا, اس کے 2 بیٹے ٹھیک ہے, 2 بیٹے اس کے غلط نکل گئے, اس نے بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے. آج عبداللہ نے پاکستان کا نام روشن کیا, آج عبداللہ نے مانسہرہ کا نام روشن کیا, آج عبداللہ ہمارے سر کا تاج ہے. لیکن عبداللہ کے رگوں میں آپ اگر اس کی ہسٹری دیکھ لیں تو اس کے رگوں میں حلال خون دوڑتا ہے. اس کا باپ مزدور ہے تو اس نے حلال کی مزدوری کی ہوگی, اور جب باپ کی حلال کی مزدوری ہوگی تو اللہ پاک تیرے سے نوازتا ہے. اور کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی جو دولت ہے وہ ذہنی سیٹسفیکشن ہے. اور آج کتنے لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, کتنے لوگ ذہنی ٹینشن میں پڑے ہوئے, وہ صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ ہم حرام اور حلال میں تمیز نہیں کر سکتے. میں وہاں پہ گیا تھا اسکاٹ لینڈ, UK میں گیا تھا اسکاٹ لینڈ کے, وہاں پہ اسپیکر نے ہماری دعوت کی. ہم پارلیمنٹیرین تھے, کچھ وہاں کے پارلیمنٹیرین تھے. تو اس اسپیکر کی مسز وہ ٹیبل پہ کھڑی ہے, سب کو سرو کر رہی ہے, اور وہ باقاعدہ بتا رہی ہے کہ یہ حرام ہے, یہ حلال ہے. یہ کیونکہ وہاں پہ رشین سلاد میں نے اٹھا رہا تھا, رشین سلاد اٹھا تو اس نے کہا نو دیٹس حرام. سائڈ پہ دوسرا پڑا ہوا تھا, اس نے کہا یہ حلال ہے. تو مجھے وہاں پہ بڑا دکھ بھی ہوا ہے جب وہاں پہ اپنے کمرے میں نے کہا دیکھیں یہ غیر مسلم ہے اور اس کو پتہ ہے کہ مسلمان حرام نہیں کھاتے, اور وہ کھڑی ہے گفتی دے رہی کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے. لیکن افسوس ہم نے نبی کا کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے اور ہم حلال حرام میں تمیز نہیں کرتے. تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ذہنی سیٹسفیکشن ہے, کہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہم حلال حرام میں تمیز نہیں کریں گے. اس لیے میں اپنے بھائیوں سے یہ گزارش, تھوڑی سی عمر ہے, تھوڑی سی زندگی ہے, اس میں اگر ہم
اللہ اور اللہ کے رسول کے جو راستے انہوں نے بتائے ہوئے اگر اس کے مطابق چلے اور اخلاقیات اور برداشت کو سامنے رکھ کے اور خدمت کو سامنے رکھ کے، دنیا میں اگر کوئی بھی کسی مقام پہ گیا تو خدمت کے ذریعے سے گیا ہے، وہ برداشت سے گیا ہے، وہ صبر سے گیا ہے اور وہ دیانتداری سے گیا ہے. تو میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں چونکہ میرا آگے کہیں بھی ایک پروگرام ہے، میں نے وہاں جانا ہے. میں آج آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہزارہ اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے نوجوان خصوصی طور پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ ایک بہت بہترین پروگرام رکھا ہے. اور اس کے ساتھ جو میدانی علاقہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہاں پہ ہمارے ضلع کے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو جتنی بھی یہاں پہ ہمارے بھائی اس حال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو میں نے آپ کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی میں بھی آپ کو نقد کلیئر کر لوں گا. اس کے ساتھ عبداللہ کے لیے میں 20,000 روپے کا الگ اعلان کرتا ہوں اور آپ تمام کے اوپر شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت خوش